الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے، اے بشروں کے سردار، من وجہک المنیری لقد نور القمر، ایسے چہرے والے کہ گویا کہ جیسے چاند روشن کر دیا گیا ہو، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آقا آپ کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح آپ کا حق ہے تعریف کرنے کا۔ فرمایا بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ سرکار صلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سحری کے وقت کچھ کپڑے سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارکہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ آپ کے چہرہ مبارکہ کی برکت سے کمرہ روشن ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ سوئی بھی عطا فرما دی۔ فرمایا سرکار کے چہرہ مبارک روشن ہونے کی وجہ سے مجھے وہ سوئی بھی مل گئی اور سرکار کا چہرہ مبارکہ اتنا حسین تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارکہ کتنا حسین ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے چہرے کو کچھ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو آپ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت نہ کر سکیں گے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جو میرا نام لے، جو میرا نام سنے، میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے، وہ بندہ کل قیامت کے دن میری زیارت بھی نہ کر سکے گا۔ تو آئیے مل کر کوئی لمحہ خاموش نہ رہے اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ سرکار کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آج درود پاک پڑھتا ہوں تو یہ میرا احسان ہے، بلکہ نہیں، آپ یہ سوچیے گا کہ آج آپ درود پڑھ رہے ہیں تو آپ پر احسان ہوا ہے کہ آپ سرکار کی بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کوئی لمحہ خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ در و دیوار گواہیاں دے یا اللہ یہ تیرے پیارے حبیب کے بندے تیرے پیارے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے تھے۔ کیونکہ آج ہم جس جگہ پر بیٹھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، کہ جب یہ مسجدیں اٹھائی جائیں گی رب العالمین کی بارگاہ کے اندر تو یہ مسجدیں بھی کہیں گی یا اللہ یہ بندہ تھا، اس نے میری مسجد میں سجدہ کیا تھا، اس نے میری جگہ پر سجدہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ فرمایا اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہیں کیا کرے گا؟ فرمایا تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد سے بے پرواہ ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اس کو ہماری مدد کی حاجت ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا
اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. کیا؟ اللہ کے دین کی مدد کرو. فرمایا جو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرما دے گا. آج آپ دیکھا نہیں آپ نے کہ لوگ حافظ قرآن کے ہاتھ چومتے, لوگ عالم دین کے ہاتھ چومتے, شیخ الاسلام مفتی صاحب کے ہاتھ چومتے. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کری ہے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے. تو حضرت سیدنا بہلول نانا رحمت اللہ تعالی علیہ گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید اور زبیدہ پاس سے گزرے, کہنے لگے اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا ہارون رشید گھر بنا رہا ہوں جنت کے اندر. بادشاہ صاحب ہارون رشید نے کہا بلند آدمی ہے, اپنی میں بیٹھا ہوا ہے, کیا کرے گا؟ زبیدہ ساتھ تھی. زبیدہ نے پوچھا اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ بیچوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ کہا 10 اشرفیوں کا بیچوں گا. زبیدہ نے اپنی تجوری سے 10 اشرفیاں نکالی اور اس بہلول نانا کو دے دی. بہلول نانا نے کیا کیا؟ ایک گھر بنایا اور کہا کہ یہ گھر زبیدہ کا ہے, اور اٹھا کر اس کو دریا میں ڈال دیا. زبیدہ آگے چل پڑی. رات کو کیا سوئی, دیکھا ہارون رشید نے خواب. کیا دیکھتا کہ یہ خوبصورت محل بنا ہوا ہے, تیار ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ ہارون رشید کی زوجہ. ہارون رشید صاحب جانے لگے گھر کے پاس. سپاہیوں نے کہا ہارون رشید کہاں جاتے ہو؟ کہا میری اہلیہ کا گھر ہے, مجھے جانا ہے یہاں پر. کہا تمہاری اہلیہ کا ہے, تمہارا تو نہیں ہے. کہا تمہاری اہلیہ کا ہے, تمہارا تو نہیں ہے. جب صبح اٹھے بڑے حیران و پریشان, یار اس سے پوچھا زبیدہ سے اے زبیدہ تم نے ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ رات کو میں نے گھر دیکھا ہے کہ جو مجھے روکنے والوں نے روکا اور روک کر کہا کہ یہ گھر زبیدہ کا ہے, ہارون رشید کا نہیں ہے. زبیدہ نے کہا میں نے تو کوئی اچھا عمل نہیں کیا, بس یہ کیا ہے کل بہلول سے گھر خریدا تھا, وہ گھر 10 اشرفیوں کے بدلے میں تھا, ہو سکتا ہے کہ تم نے وہی گھر دیکھا ہو. حضرت ہارون رشید جو تھے وہ دوبارہ اسی سفر پر دوبارہ ٹہلنے لگے. صبح جب واک کرنے کے لیے دوبارہ گئے تو بہلول کو دیکھا. پھر بہلول بیٹھے ہوئے. کہا گھر کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا بنا رہے ہو؟ کہا اب جدا آدھی حکومت لگے گی. کیا اب آدھی حکومت میں تمہیں گھر دوں گا میں؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی, کل تم 10 اشرفیوں کا مجھے گھر دے رہے تھے اور آج تم مجھے آدھی حکومت کے بدلے میں گھر دے رہے ہو. بہلول نانا نے بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ کل تم مجھ سے بن دیکھے سودا کر رہے تھے, کیا آج تم دیکھ کر آئے ہو کہ گھر کیسا ہے. تو اللہ والوں سے جو تجارت کرتے نا وہ بڑے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا حبیب عجمی کے پاس ایک شخص آیا, آپ کا دوست تھا, قریبی دوست تھا. کہنے لگا حضور 10,000 دینار دے رہا ہوں آپ کو, میں میرے لیے گھر خرید لیجئے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے گھر خرید لوں گا. بڑا کلوز دوست تھا. وہ دوست آپ کا حج کرنے چلا گیا اور فرمایا کہ میرا گھر بصرہ کے اندر خرید لینا, کیونکہ جب میں حج سے واپس آیا کروں گا تو میں یہیں پر اپنا قیام کیا کروں گا اور مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. حضرت سیدنا حبیب عجمی نے, اللہ کے ولی تھے بڑے, آپ کے دور کے اندر قحط پڑ گیا, آٹے کی کمی پڑ گئی, لوگوں کے پاس آٹا نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. آپ نے کیا کیا, وہ 10,000 دینار اٹھائے اور لوگوں میں صدقہ و خیرات کر دیا, لوگوں کو آٹا اٹھا کر دے دیا. حضرت سیدنا حبیب عجمی, اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, امانت تھی, ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی امانت اٹھا کر اس کے خرچ کر دیں. شریف اثر ہے اس کا, یہ بات آگے اللہ والے تھے, آپس میں کلوز تھے, دوست کا معاملہ تھا. حضرت سیدنا حبیب عجمی نے 10,000 دینار کے بدلے میں اس کے لیے گھر کیا خرید رہا تھا کہ 10,000 صدقہ و خیرات کر دیے اور لوگوں میں آٹا تقسیم کر دیا. جب دوست آیا ان کا کہنے لگا میرا گھر کہاں ہے؟ کہا اے میرے دوست تمہارے لیے گھر خریدا ہے میں نے, لیکن یہاں نہیں خریدا, جنت میں خریدا ہے. کیا یہاں نہیں خریدا, جنت میں خریدا ہے. اور جنت کے اندر ایسا گھر خریدا ہے, اس کے اندر نہریں بھی ہیں, اس کے اندر باغات بھی ہے, اس کے اندر ہر چیز کی تمہیں آرائش دی جائے گی, ہر چیز کا تمہیں آرام دیا جائے گا. اگر تم چاہو تو تمہیں وہ گھر دے دیتا ہوں, اور اگر تم چاہو تو تمہیں 10,000 تمہارے دینار میں واپس کر دیتا ہوں. اللہ والے تھے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر گئے وہ آپ کا دوست، اپنی اہلیہ کو بتایا کہ یار میں نے 10,000 دینار دیے تھے، حبیب عجمی نے کہا ہے کہ بس میں نے تمہارے لیے گھر خریدا ہے، یہاں نہیں خریدا، جنت میں خریدا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی کے دوست جب اپنی اہلیہ کو بتایا تو ان کی اہلیہ نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر انہوں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، بس ایک چیز کر لو، ان سے لکھوا لو ڈاکومنٹس جب وہ پورے ہو جائیں گے، ایسا نہ ہوگا کل کو ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ حضرت حبیب عجمی کے پاس دوست آیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے گھر کے اندر جنت میں گھر خریدا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ پین لایا گیا، کاغذ لایا گیا، آپ نے لکھا 10,000 دینار کے بدلے میں حبیب عجمی نے اللہ تبارک و تعالی سے جنت میں فلاں بن فلاں کے لیے یہ گھر خریدا ہے، یہ لکھ کر آپ نے دے دیا۔ اب جب آپ گھر گئے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، کہ جب میرا انتقال ہو جائے یہ رکا میری قبر کے اندر، میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ قبر میں کوئی تجوری نہیں ہوتی، کفن کی جیب نہیں ہوتی، بینک بیلنس سب کچھ یہی پڑا رہ جائے گا۔ کیا جائے گا ساتھ میں؟ وہی جائے گا جو ہم نے رب کی بارگاہ میں دیا ہوگا۔ کیا جائے گا ساتھ کے اندر؟ مال یہی پڑا رہے گا، پراپرٹی یہی ہوگی، وہی ہوگا جو ہم نیک اعمال سے ہم یہی کہتے ہیں یار انسان کا انتقال ہو گیا، کچھ نہیں لے کر جائے گا ساتھ میں، صرف صدقہ و خیرات لے کر جائے گا ساتھ میں۔ حضرت حبیب عجمی کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے آپ کو دفن کر دیا۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی کے دوست کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے آپ کو دفن کر دیا اس شخص کو، اور اس کے کفن کے اندر وہ رقعہ نامہ جو تھا وہ رکھ دیا، بطور ایک چٹھی کے طور پر رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے کیا دیکھا کہ قبر انور کے اوپر ایک باہر رقعہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رقعہ حبیب عجمی کو دے دینا، اور کہہ دینا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دوست کو جنت میں گھر عطا فرما دیا ہے۔ کیا؟ تمہارے دوست کو جنت میں گھر عطا فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں برات بھی دے دی ہے۔ حبیب عجمی نے جب اس خط کو دیکھا اور رونے لگ گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی برات اختیار فرما دی ہے، مجھے بھی برات کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری لاج رکھ لی ہے۔ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی نے بیان فرما رہے اور کہنے لگے کوئی ہے ایسا بندہ جو اس فقیر کو 4 درہم دے دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دیتا ہوں۔ کیا؟ اس فقیر کو 4 درہم دے دے، ارے میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دیتا ہوں۔ اس وقت کسی کے پاس کچھ نہ تھا، ایک فقیر گزرا، ایک غلام گزرا وہاں سے، دیکھا کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک ولی دعائیں دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس غلام نے کہا آقا میرے پاس 4 دینار ہے، میں دے سکتا ہوں 4 دینار، لیکن میرے لیے 4 دعائیں بھی کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 4 دینار دے دیے، دعائیں کروائی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ پہلی دعا یہ تھی کہ آپ میرے لیے دعا کر دے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ کیا؟ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ میرے پاس تو 4 دینار ہی تھے جو کہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، بس یہ دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھا نعم البدل عطا فرما دے، مجھے بہترین اس کی جزا عطا فرما دے۔ تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا تیسری دعا یہ ہے کہ میں اور میرا آقا جو ہے یہ توبہ کر لے، بس گناہوں سے باز آ جائے۔ فرمایا چوتھی دعا کیا ہے؟ فرمایا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور کوئی دعا نہیں ہے، بس گھر کیا پہنچنا تھا۔ کیا؟ گھر کیا پہنچنا تھا۔ آقا نے پوچھا اے غلام آج بڑی دیر ہو گئی، کیا ہو گیا؟ مختصر کام کے لیے بھیجا تھا، بڑے ٹائم کے بعد آئے ہو، پہلے تو جلدی آ جایا کرتے تھے۔ پورا قصہ بیان کر دیا کہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کوئی ہے 4 دینار دینے والا کہ جس کو میں 4 دعائیں کر دوں جس کے لیے۔ اس کے غلام آقا نے کہا اے میرے غلام تم نے کیا دعائیں کروائی ہے؟
کہنے لگا بس پہلی دعا یہ تھی کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے. آقا بھی بڑا آقا تھا وہ. آقا نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. کیا؟ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. کہا دوسری دعا کیا تھی؟ کہا میں نے یہ دعا کی کہ منصور بن عمار صاحب میرے پاس تو 4 دینار تھے, میں نے آپ کو دے دیے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر, بس یہ سمجھ کر کہ 4 دعائیں مل جائیں گی. اس کے آقا نے کیا کیا؟ 4 دینار کے بدلے میں 4000 دینار عطا کر دیے. کیا؟ 4000 دینار عطا کر دیے. کہا تیسری دعا کیا مانگی تھی تم نے؟ کہا بس میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں بھی اور میرا آقا بھی گناہوں سے توبہ کر لے, گناہوں سے باز آ جائے. اس آقا نے کہا کہ تم بھی توبہ کرو. ارے میں بھی توبہ کرتا ہوں, آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. فرمایا چوتھی دعا کیا کی تھی؟ فرمایا چوتھی دعا یہ تھی بس کہ اللہ تبارک و تعالی ساری امت کو معاف فرما دے. حضرت سیدنا منصور بن عمار نے جب یہ دعائیں دی, وہ آقا کہنے لگا, وہ آقا بھی بڑا آقا تھا, کہنے لگا 3 دعائیں تو میرے بس میں تھی, میں نے کر دی, چوتھی دعا رب کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. رات کو سو گئے, خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے والا کہتا ہے اے منصور بن عمار, اے منصور بن عمار کی دعا پر تم نے 3 دعائیں تو ہم نے تمہاری قبول فرما دی کہ جو تمہارے بس میں تھا تم نے کر دیا ہے, ہمارے بس میں یہ تھا کہ سب کی مغفرت کرنا, ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. کیا؟ ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. یاد رکھے گا اللہ کے ولی جب دعائیں دے دیتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے. آج میں عالم نہیں بن سکا تو کیا ہوا, میں عالم بنوا تو سکتا ہوں نا. آج میں حافظ نہیں بن سکا تو کیا ہوا, میں حافظ بنوا تو سکتا ہوں نا. آج میں مسجد نہ بنا سکا تو کیا ہوا, یار میں مسجدیں بنوا تو سکتا ہوں نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہی دعوت اسلامی نے ہمیں 15 نومبر کو ٹیلی تھون کا اعلان کیا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوگا, آپ کے دیے ہوئے پیسے سے, ایک پیسے سے بچہ عالم دین بنے گا, بچہ حافظ قرآن بنے گا. آپ یہ سوچیں کہ کئی عالم دین بنتے ہیں, ایک سال کے اندر ہزاروں علماء کرام نکلتے ہیں جو آج دین سنت رسول اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور دین اسلام کی جو کہ ترویج کر رہے, اشاعت کر رہے, دین اسلام کی تبلیغ کر رہے, دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں. ارے آج آپ دیکھیں کہ گھر چلانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی آج ہزاروں علماء کرام بنا رہی ہے. یہ کیسے بنا رہی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. ہر سال دعوت اسلامی نومبر کے منتھ کے اندر ٹیلی تھون کرتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اللہ کے ولی ہے, آپ نے دعا دی ہے کہ یا اللہ جو کوئی 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے, آج آپ نیت کر لے, یار میں نے آپ کو جیسے بتایا نا سب کچھ یہی رہ جانا ہے, کچھ نہیں جانا. قبر کی تجوری نہیں ہے, کفن کی جیب نہیں ہے, زندگی کا پتہ نہیں ہے, آنے والا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسا ہوگا. بس اتنا پتہ ہے مرنا ہے, کبھی بھی موت آ جائے, کبھی بھی ملک الموت آ جائے, روح قبض کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ملے گا. اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمایا جب موت آتی ہے نا, ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آتی, ایک لمحہ بعد میں بھی نہیں آتی. پتہ نہیں ہے آج ہے اثر میں نہ ہو, معلوم نہیں ہے ابھی بیٹھے ہوئے جمعے کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے, معلوم نہیں ہے. کچھ ایسا کام کر جائے نا یار کہ جانے والے آپ کو دعائیں دے, جانے والے آپ جب جائیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. بس عالم دین بنا کر چلے جائے, حافظ قرآن بنا کر چلے جائے. آپ سے جتنا ہو سکے 26 یونٹ کی نیت کریے, اللہ کی بارگاہ کے اندر دے. کسی نے بڑا خوب جملہ کہا تھا, کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہو نا, آہ کر کے نہ دے بلکہ واہ کر کے دے. کیا؟ آہ کر کے نہ دے بلکہ واہ کر کے دے. کروڑ پتی لوگ پڑے ہوئے, ارب پتی ہے, لیکن توفیق اس کو ہوتی ہے جس کو میرا رب چاہتا ہے. آج اگر آپ دے رہے نا رب کی بارگاہ کے اندر, یہ مت سمجھیے گا کہ میں دے رہا ہوں میرا احسان ہے, بلکہ نہیں, یہ سمجھیے گا ارے کروڑ پتی موجود ہے, ارب پتی موجود ہے, لیکن اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے چن لیا ہے. اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھ سے یہ خدمت لے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت ضرور کریے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا. جو بندہ رمضان کے اندر دیکھا نہیں آپ نے, جو بندہ ایک دفعہ راشن دیتا ہے, اگر 10 تھیلے دیے تھے تو اگلی دفعہ 20 دے رہا ہوتا ہے, اگر 20 دیے تھے تو اگلی دفعہ 50 دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کا معاملہ ہے. رب کے ساتھ تجارت کرو گے کبھی نقصان نہیں ہوگا. رب کے ساتھ انویسٹمنٹ کرو گے, رب کی بارگاہ کے اندر انویسٹمنٹ کرو گے, کبھی لاس نہیں ہوگا, پروفٹ میں جائیں گے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کریں گے, ایک کے بدلے 7 ملیں گے, 7 کے بدلے میں 70 ملے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کی بارگاہ میں ضرور خرچ کریے. جو اسلامی بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے لیے, اسی طرح مدرسۃ المدینہ جہاں پہ حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں, جو دینا چاہے 10,000 روپے فی یونٹ ہے, اور نہیں تو 12 یونٹ نہیں ہو سکتے, 1 یونٹ تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور خرچ کریں. آج اگر میری وجہ سے کوئی عالم دین بن گیا تو سمجھ جائیں قبر روشن ہو جائے گی. آپ کی وجہ سے اگر کوئی عالم دین بن گیا, قال رسول اللہ جب وہ پڑھے گا نا, قال اللہ جب وہ پڑھے گا, ثواب آپ کو ملے گا. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد پھر سنت ہے.